بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آٹھویں بحث نیت اور ارادے کے تعلق سے کیا تھی کہ ابتداءً تو شرط ہے نیت کا پائے جانا، لیکن بقاءً شرط نہیں ہے۔ تو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ وفی البنایا، بنایا میں یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ فی البنایا یہاں پہ عبارت ہے۔ بنایا میں مسئلہ لکھا ہے کہ افتتح المکتوبۃ ثم ظن انها تطوع فاتمها على نیت التطوع اجزأته عن المکتوبہ۔ کسی بندے نے نماز فرض کی نیت کی، نماز فرض شروع کیا اور پھر اسے گمان ہوا کہ یہ تو تطوع ہے، نفل ہے، اور نفل ہی کی نیت سے اس نماز کو مکمل کیا، تو فرض کی طرف سے وہ نماز کفایت کرے گی، کیونکہ نیت کا اصل مقام ابتدا ہے۔ اس وقت نیت پائی گئی تو وہی مؤثر ہوگی، بعد میں نیت بدل گئی، کچھ اور نیت ہو گئی تو وہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ نماز کچھ اور ہو گئی۔ تو شروع میں فرض کی نیت سے نماز شروع کی اور درمیان میں نیت بدل لی کہ تطوع کی نیت کر لی، تو نماز تطوع نہیں ہو جائے گی، نفل نہیں ہو جائے گی، فرض ہی رہے گی۔ آپ اس سے پہلے ایک مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ نیت بدلے اور نماز کا استئناف کرنا چاہے تو یہ اس وقت ہوگا جب اس کے لیے کچھ کرے بھی، خالی نیت کرنے سے نہیں ہوتا۔ جیسے نیت کر لی نفل کی یا کسی اور نماز کی اور تکبیر کہہ دے تو پہلی نماز ختم ہو جائے گی، دوسری نماز شروع ہو جائے گی۔ یہاں تو یہ ہے کہ فرض کی نیت سے شروع کیا اور پھر یہاں پہ یہ نیت بھی نہیں کر رہے ہیں، گمان ہو گیا اس کو، اس وجہ سے بھی گمان ہوا کہ یہ تو نفل ہے اور نفل ہی کے ارادے سے اسے مکمل کیا، تو نفل نہیں ہو جائے گی، فرض ہی رہے گی، فرض کی طرف سے یہ نماز اس کے لیے کافی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَمِنَ الْغَرِيبِ مَا فِي الْمُجْتَبَى، مجتبہ میں جو بات لکھی ہے وہ غریب بات ہے، یعنی وہ معروف نہیں ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معتبر اور قابل اعتماد قول بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا بُدَّ مِن نِيَّةِ الْعِبَادَةِ وهو التذلل والخضوع على أبلغ الوجوه، ونية الطاعة وهي فعل ما أراده الله تعالى منه، ونية القربة یہ من نیت العبادت، یہ اس پر عطف ہے تو نیت کسرہ ہوگا، ونیت القربة وهي طلب الثواب بالمشقة في فعلها، وينوي أنه يفعلها مصلحة له في دينه بأن يكون أقرب إلى ما وجب عقلا عنده من الفعل وأداء الأمانة، وأبعد عما حرم عليه من الظلم وكفران النعمة۔ یہ تین چار نیتوں کا ذکر کیا انہوں نے، اس اعتبار سے یہ تین چار نیتوں کا ذکر کیا ہے۔ اتنے نیتیں درکار ہیں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ مشتبہ کا غریب ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عبادت کی نیت ضروری ہے، اور وہ عبادت کی نیت کیا ہے؟ عبادت کی تعریفی ہے تذلل اور خضوع اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ ابلغ الوجوہ، نہایت ہی بلیغ ابلغ ترین وجہ سے تذلل اور خضوع کرنا، یہی جیسے اقصی غایات الخضوع کو ہی عبادت کہتے ہیں، اقصی غایات الخضوع، انتہائی درجے کا تذلل اور انتہائی درجے کا خشوع و خضوع کا اظہار کرنا، یہ ہے عبادت۔ تو عبادت کی نیت ضروری ہے، اور کیا؟ اطاعت کی بھی نیت ضروری ہے۔ تو عبادت اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ اطاعت میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے، حکم چاہیے پہلے تب اطاعت ہو، اس کا مشورہ، اس کی مرضی چاہیے، اس کا حکم چاہیے تو اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور تذلل جو ہے وہ خود ہی، حکم ہو نہ ہو، خود ہی اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، خضوع کرنا، یہ عبادت ہے۔ اطاعت فعل وہی فعل ما ارادہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ جس فعل کا اس بندے سے ارادہ کرتا ہے اس کام کو کرنا، یہ طاعت ہے، یہ بھی نیت ضروری ہے۔
اور کیا ضروری ہے؟ قربت کی نیت بھی ضروری ہے۔ قربت کیا ہے؟ طلب الثواب بالمشقت فی فعلها ہیں، اس نئی نماز کے کام میں مشقت، یعنی مشقت کے کام میں مشقت کے ذریعے ثواب طلب کرنا، مشقت کے ذریعے کچھ کاموں میں ثواب طلب کرنا، یہ ہے قربت، کہ کچھ آپ کریں، محنت لگے اور اس سے ثواب کا ارادہ ہو، تو یہ ہے قربت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ وَيَنْوِي أَنَّهُ يَفْعَلُهَا، اور یہ بھی نیت کرے کہ وہ اپنی دینی مصلحت کے لیے ایسا کر رہا ہے، اپنے دینی مصلحت کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس طور پر کہ وہ عمل اس سے قریب ہے جو عقلاً اس کے نزدیک واجب ہے، جو فعل عقلاً اس کے نزدیک واجب ہے اور ادائے امانت، جو فعل اور ادائے امانت یعنی عقلاً جو واجب ہے اس سے قریب اور ادائے امانت سے قریب، یوں ہی ابعد عما حرم علی من الظلم و کفران نعمتی، اور جو چیز اس کے اوپر حرام ہے یعنی ظلم اور ناشکری، اس سے دور تر ہو، جو عقلاً درکار ہے اور امانت کی ادائیگی اس سے قریب تر ہو، اور ظلم کفران سے بعید تر ہو۔ اب دیکھ لیجیے یہ غریب کیسے ہوا قول کہ چار چار نیتوں کا اعتبار کرے، چار نیتیں چاہیے، کب پڑھا ہم نے کہ چار نیتیں چاہیے ایک نماز کے لیے؟ ہاں یہ ہم نے پڑھ لیا ہے پہلے کہ نماز کی نیت ہو، فرض ہے تو فرض کی نیت ہو، اور تعین بھی ہو جائے کہ کون سی نماز، یہ سب مزاحمت کی وجہ سے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اقتدا کی نیت۔ لیکن یہ کہنا کہ عبادت کی نیت بھی، اطاعت کی نیت بھی، قربت کی نیت بھی، اور دینی مصلحت کے لیے ایسا کام کر رہا ہے یہ نیت بھی سب ضروری ہے، یہ کہاں ہے؟ جی ثم هذه النیات من اول الصلاۃ الى آخرها، پھر یہ نیتیں یہ نماز کے آغاز سے انتہا تک رہتی ہیں، یہ بھی لکھا ہے اس میں، ہو سکتا ہے اس والی عبارت کے متعلق فرمایا ہو کہ یہ غریب ہے مسئلہ، کہ نیت جو ہے درکار ہے نماز کے آغاز سے انجام تک، جب نماز شروع ہوئی وہاں سے نیت ضروری ہے اور آخر تک نیت ہونی چاہیے، الآخر، خصوصاً عند الانتقال من رکن الى رکن، خاص طور سے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف پلٹ کے جائیے، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جائیے تو بھی نیت ہونی چاہیے، تو بھی نیت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں فلا بد من نیت العبادت فی کل رکن، ہر رکن میں عبادت کی نیت ضروری ہے۔ والنفل کالفرض فیہا الا فی وجہ، اور نفل فرض کی طرح ہے نیت کے معاملے میں، جیسے فرض میں ہر رکن میں، اسی طرح نفل میں بھی ہر رکن میں نیت ضروری ہے، الا فی وجہ، مگر ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی مقام پر، وہو ان ینوی فی النوافل انہا لطف من فی الفرائض و تسہیل لہا، وہ یہ ہے کہ نوافل میں نیت کرے کہ وہ فرائض میں لطف و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی فرائض کی تسہیل ہے، کیونکہ فرائض میں کچھ کمی رہ جاتی ہے سنن وغیرہ یا آداب میں، تو آپ جب نوافل ادا کرتے ہیں تو وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، تو تسہیل ہو گئی، یعنی فرائض میں وہ لطف ہے، لطف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نوازش ہے، لطف و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں کچھ کمی رہ جائے تو اس کی گنجائش باقی رکھی ہے کہ نوافل پڑھ لو تو وہ کمی پوری ہو جائے، تو یہ لطف ہو گیا، کرم ہو گیا اللہ کا۔ اور تسہیل اس طور پر ہے کہ فرض میں وہ چیز نہ ہو پائی تو فرض کا ثواب کم رہ گیا، سنن چھوڑ دیا آپ نے، آداب و مستحبات چھوڑ دیے تو ثواب تو کم ہوا، لیکن ابھی بھی گنجائش باقی ہے کہ آپ نوافل پڑھ لیجئے تو وہ بھرپائی اور تلافی ہو جائے گی، تو یہ تسہیل ہوئی نا۔ کبھی کبھی کسی کے بندے کو مجبوری ہو، پڑھنا تو چاہتا ہے وہ باقاعدہ پورے ادب و احترام کے ساتھ سارے
ارکان و فرائض و واجبات اور مستحبات و آداب کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، پوری کمپلیٹ نماز، کامل و مکمل، لیکن توجہ ادھر سے ادھر ہو گئی تو کوئی سنت مس ہو گئی، کوئی مستحب جو ہے نا رہ گیا، تو آسانی ہوئی کہ چلو کسی وجہ سے رہ گئی کوئی چیز تو پھر بعد میں نفل پڑھ لو، تو یوں تسہیل ہے۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ غریب مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کہہ دیا کہ یہ نیت جو ہے یہ نماز کے شروع سے آخر تک یہ نیت جائے گی، یہ کسی نے نہیں کہا۔ جی ہاں والحاصل ان المذهب المعتمد ان العبادة ذات الافعال يكتفى بالنية في اولها ولا يحتاج اليها في كل فعل اکتفاء بانسحابها عليها۔ حاصل یہ ہے، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مذہب معتمد ہے، قابل اعتماد جو مذہب یا قول ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت، ایسی عبادت جو چند افعال والی ہو، ایسی عبادت جو چند افعال والی ہو، اس میں اس کے شروع ہی میں نیت چاہیے، شروع میں ہی نیت جو ہے نا اسی سے کفایت ہو جائے، کام ہو جائے گا۔ پورے افعال میں شروع سے آخر تک ہر رکن میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں وہ نیت پالی گئی تو وہ نیت کافی ہے، اور اس نیت کی ضرورت ہر فعل میں نہیں ہے۔ ولا یحتاج الیہا فی کل فعل اکتفاء بانسحابها علیہا، اس بات پر، ہاں اس بات سے یا اس بات کو کافی سمجھتے ہوئے کہ نیت جو ہے وہ پوری نماز پر پھیلی اور چھائی ہوتی ہے، انسحاب ہے، تو نیت جو ہے وہ جب شروع میں کرتے ہیں تو نیت گویا کہ پوری نماز کو کور کر رہی ہوتی ہے، ایک سایہ ہے، ایک چھاتا ہے، ایک بادل ہے جو پائے تو کیا پہلے لیکن پوری نماز کو کور کر رہا ہے۔ تو جب خود ہی پہلے ہو کر کے بھی کور کر رہا ہے تو پھر ہر رکن میں کیا ضرورت ہے کہ تجدید نیت ہو؟ الا اذا نوى ببعض الافعال غیر ما وضع له، مگر یہ کہ بعض افعال سے کوئی ایسا فعل، ایسے فعل کی نیت کر لے جس کے لیے وہ نہیں، بعض افعال سے کسی ایسی چیز کی نیت کر لے جس کے لیے وہ وضع ہی نہیں کیا گیا فعل، تو یہ تو معارض ہو گیا، پھر وہ عبادت نہیں ہوگی، یا اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھا جائے، قالو فرماتے ہیں فقال لو طاف طالبا الغریمہ لا یجزئہ ولو وقف كذلك بعرفات اجزأہ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے طواف کیا کسی قرض دار کی تلاش میں، اس کو پکڑنے کے لیے، یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوما اپنے قرض دار کو پکڑنے کے لیے تاکہ وہ پیسہ دے دے، تو یہ طواف کی طرف سے یہ گھومنا کام نہ دے گا، کافی نہیں ہوگا، یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، اور وہاں فرق میں نے بتایا تھا، یہاں پر صراحتاً فرق بتائیں گے۔ فرمایا ولو وقف كذلك، اور اسی طرح اگر عرفات میں وقوف کیا اس نے اور ایسا ہی کیا، یعنی کوئی اس کا قرض دار تھا، وہ قرض دے نہیں رہا ہے، آج حج کرنے آیا ہے تو پکڑ لیا اچھا موقع لے کر کے، اب جو عرفات میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ہٹے گا نہیں وہاں سے جب تک کہ وہ پیسہ لے نہیں لے گا، جہاں جہاں جائے گا وہاں یہ پہنچے گا، تو اس نیت سے، اس کا پیچھا کرنے کی نیت سے، ملازمہ کی نیت سے اس نے عرفات میں وقوف کیا، اجزاءہ، تو یہ وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ وقدمنا ہو، اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ان دونوں مسئلے کو، تو یہ طواف اگر اپنے قرض دار کا پیچھا کرنے کے لیے کیا تو معتبر نہیں ہے، عرفات میں اپنے قرض دار کا پیچھا کرنے کے لیے وقوف کیا تو معتبر ہے۔ فرق کیا ہے؟ والفرق ان الطواف قربۃ مستقلۃ بخلاف الوقوف، فرق یہ ہے کہ طواف کیا ہے، اس نسخے میں عہدہ، نسخے کے اختلاف سے کچھ عبارت الگ ہو تو آپ حضرات بتا دیا کیجیے،
فرماتے ہیں والفرق ان الطواف عہد یہاں فرق. حضرت ان طوافہ کے بعد اندہ ہے. ہاں اندہ جو ہے نا وہ غلط ہے. جی قربت عہدہ میرے ایک نسخے میں بھی اندہ تھا، اس میں ہے تو یہ اندہ نہیں، عہدہ سب کو اندہ کر دیا. طواف قربت مستقلہ کے طور پر معہود ہے برخلاف وقوف کے، کیونکہ وقوف قربت مستقلہ کے طور پر معروف و معہود نہیں ہے. پورے سال آپ جا کے وقوف عرفہ کریے، کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو، عبادت نہیں ہے. بس وہی 9 ذی الحجہ کو خاص وقت میں جو ہے نا بیٹھیں گے، وہی عبادت ہے. تو قربت مستقلہ نہیں ہوئی نا. اور ہر بندے کو وقوف ہوگا بھی نہیں، احرام شرط ہے اس کے لیے. طواف تو بس مستحب طواف جن حالت میں ہے، جس حالت میں کر لیجا. تو طواف بھی ایک عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، لیکن وقوف کا معاملہ نہیں ہے کہ وقوف یوں ہی عبادت ہے یا جب چاہیں کر لیں. تو اس لیے طواف قربت مستقلہ ہے، وقوف قربت مستقلہ نہیں ہے. یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب یہ قربت مستقلہ ہے تو الگ سے نیت چاہیے وہ شروع. اور وقوف جو ہے، وقوف قربت مستقلہ نہیں ہے تو حج کے لیے جو نیت باندھی ہے، احرام باندھا ہے، نیت کی ہے، یہ نیت جو ہے نا اس کو شامل ہو جائے گی، کیونکہ وہ تابع ہے اس احرام کے، یا حج کے تابع ہے، اس کا رکن ہے. قربت مستقلہ نہیں ہے تو وہی نیت کا کفایت کرے گی. اب جب جو ہے بندہ وقوف کرنے جا رہا تھا تو قرضدار مل گیا تو پیچھا کرتے کرتے وہ بھی پہنچ گیا، لیکن پہلے سے تو احرام میں تھا، وہ اس کو وقوف عرفہ کرنا تھا، لیکن اب وہ وقوف کرنے کے لیے گیا تو پکڑنے کے ارادے سے گیا، تو وہی سابقہ نیت کام کر جائے گی، نئی نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے کہا کہ وقوف عرفہ اگر کیا ہے اپنے قرضدار کو کا پیچھا کرنے کی نیت سے تو یہ وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا. لیکن طواف چونکہ قربت مستقلہ ہے تو سابقہ نیت کام نہیں کرے گی. یہ بھی دیکھ لیجئے وفرق الزیلعی، علامہ فخر الدین الزیلعی نے طواف اور وقوف کے درمیان ایک فرق اور کیا ہے، بے فرق آخر ایک اور فرق، وہ کیا ہے؟ ان النیت عند الاحرام تضمنت جمیع ما یفعل فی الاحرام. یہ میں نے بھی اشارہ کیا کہ احرام باندھتے وقت جب نیت کرتے ہیں، وہ احرام کی حالت میں جتنے بھی افعال کرتے ہیں سب کو وہ نیت سب کے کو متضمن ہوتی ہے، سب کو شامل کرتی ہوتی ہے، سب کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے. فلا یحتاج الی تجدید النیت، تو تجدید نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ہی نیت کافی ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے طواف کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ طواف جو ہے کبھی کبھی احرام میں کرتے ہیں، کبھی کبھی احرام اتار کے کرتے ہیں. والطواف یقع بعد التحلل وفی الاحرام من وجہ، طواف جو ہے تحلل یعنی احرام سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہوتا ہے، اور احرام من وجہ احرام کی حالت میں بھی ہوتا ہے. یا تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اگر احرام نہ کھولے اور طواف جا کے کر لے تو طواف ہو جائے گا، یا پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں احرام من وجہ کا سے کہ احرام تو رمی جمرات جب کریں گے اس کے بعد قربانی کر دیں گے تو اس کے بعد احرام کھول لیا، اب جائیں نہائیں اور پھر اس کے بعد جا کے صاف ستھرا کپڑا پہنے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، اور اب احرام سے باہر ہو چکے اور جائیے اب طواف زیارت کریے. لیکن یہ طواف زیارت کریں گے، احرام اتار چکے ہیں، تو من وجہ احرام کیسے ہے؟ من وجہ احرام اس طور پر ہے کہ ابھی بھی احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زوجہ سے ابھی بھی نہیں مل سکتے ورنہ بدلنا لازم آئے گا. اس لیے کہہ رہے ہوں گے، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہا کہ فی الاحرام من وجہ. تو طواف کبھی تحلل کے بعد ہوتا ہے اور کبھی احرام کی حالت میں ہوتا ہے. تو چونکہ دونوں حالت میں ہوتا ہے تو وہ نیت کیسے منسحب ہوگی؟ اس لیے اس میں فش توریتا فیہ اصل النیتی لا تعین الجہتی، یہاں پر اصل نیت شرط ہو گئی اور تعین جہت شرط نہیں ہے. یعنی یہ شرط ہے کہ نیت اثر نو پائی جائے، وہ احرام والی نیت کفایت نہیں کرے گی. جب طواف زیارت کے لیے گئے تو اثر نو نیت کریں، مستقل نیت کریں. لہٰذا اگر قرضدار کو پکڑنے کے لیے کی نیت سے آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومیں تو وہ نیت تو ہے نہیں، پہلے والی
یہی نیت معتبر ہو جائے گی، طواف نہیں ہوگا۔ تعین جہت ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب آگے بتا رہے ہیں، یعنی آپ جو ہے ابھی جو طواف کریں گے وہ کون سا طواف کریں گے؟ طواف زیارت۔ شروع جب حج کیا تھا تو کون سا طواف کیا تھا؟ طواف قدوم۔ اور جب حج سے فارغ ہو جائیں گے تو کون سا طواف کرنے جائیں گے کر کے؟ طواف وداع، جو طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ یوں ہی آپشنل طواف جو ہوتا ہے وہ طواف مستحب ہے۔ تو اتنے قسم کے طواف ہیں، اور آج جو ہے ابھی حج کرنے گئے اور احرام اتارا ہے رمی جمرات کے بعد، دم کے بعد، تو فرض طواف معتبر ہے، فرض طواف متعین ہے۔ جب فرض طواف متعین ہے تو اگر تطوع کی نیت بھی کریں گے نا، یعنی یہ جہت متعین کرنا ضروری نہیں ہے، صرف طواف کی نیت کر لیجئے فرض طواف ہو جائے گا۔ دیکھیے ہو سکتا ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں لا تعین الجہتی۔ کہتے ہیں وقالو لو طاف بنیت التطوع فی ایام النحر وقع عن الفرض، یہ ہے مطلب تعین جہت کی ضرورت نہیں ہے، اصل نیت ضروری ہے، تعین جہت ضروری نہیں ہے۔ تو اسی کی تفصیل میں فرمایا فقہا نے کہ لو طاف، اگر طواف کیا ایام نحر میں نفلی طواف کی نیت سے، تب بھی یہ طواف فرض والا طواف ہوگا، کیونکہ ایام متعین ہے خاص قسم کے طواف کے، اور آپ نفلی طواف کر رہے ہو فرض چھوڑ کر کے، تب بھی وہ فرض ہی ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایام نحر میں باہر سے بندہ آیا ہے اور وہ تطوع نفلی طواف کرے تو اس کا بھی طواف فرض ہوگا۔ یہ حج والے کے لیے، حاجی کے لیے جو مفرد ہو یا قارن ہو یا متمتع ہو، وہ ایام نحر میں اگر تطوع کی نیت سے بھی طواف کرے گا تو فرض ہی طواف ہوگا۔ جیسے رمضان کے بارے میں آپ نے سنا کہ نفل کی نیت سے بھی روزہ رکھے گا تو رمضان فرض کا فرض ہی ہوگا، تعین جہت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ طَافَ بَعْدَ مَا حَلَّ النَّفَرُ وَنَوَى التَّطَوُّعَ أَجْزَأَهُ عَنِ الصَّدْرِ، اسی طرح سے جب حل النفر، جب رحیل اور کوچ کرنے کا ٹائم ہو گیا، اس وقت اس نے طواف، اس کے بعد اس نے طواف کیا ہے اور تطوع کی نیت کی ہے، تب بھی یہ والا طواف طواف صدر کے لیے کفایت کرے گا، کما فی فتح القدیر، جیسا کہ یہ مسئلہ فتح القدیر میں بھی لکھا ہے۔ جی طواف صدر کیا ہے؟ طواف وداع کو ہی طواف صدر کہتے ہیں۔ جب آپ حضرات حج سے فارغ ہو جائیں تو یوں ہی جا نہیں سکتے گھر جب تک کہ آخری سلامی کا طواف نہ کر لیں، اسی کو طواف وداع کہتے ہیں۔ طواف وداع واجب ہے، رکن نہیں ہے، طواف وداع واجب ہے، تو نفل بھی نہیں ہے وہ۔ لہذا اگر کسی نے نفل طواف کی نیت سے آخری میں طواف کیا تب بھی وہ طواف صدر ہی ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ طَافَ بَعْدَ مَا حَلَّ النَّفَرُ، حَلَّ النَّفَرُ کا مطلب وہ 12 تاریخ گزر گئی، 13 تاریخ آ گئی، 14 تاریخ آ گئی، آپ نے جو ہے نا وہ طواف زیارت کر لیا، رمی جمرات تینوں دن کر لیا، سارے کام سے فارغ ہو گئے، تو اب حل النفر، اب جانا حلال ہو گیا آپ کے لیے۔ تو جب نفر حلال ہو جائے اس کے بعد اگر طواف کرتا ہے اور نفلی نیت سے طواف کرتا ہے تو طواف صدر سے یہ طواف کفایت کرے گا۔ یہ بھی اس کا جزیہ تھا کہ تعین جہت ضروری نہیں ہے، اصل نیت ضروری ہے۔ نفلی طواف کی نیت کر رہے ہیں، جو واجب طواف ہو رہا ہے، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ نِيَّةَ الْعِبَادَةِ تَنْصَحِبُ عَلَىٰ أَرْكَانِهَا، اور یہ جو جزیہ ہے یہ اس بات پر بیس کرتا ہے کہ عبادت کی نیت تمام ارکان پر چھائی ہوتی ہے، تمام ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، سب کو لے کے چلتی ہے۔ ہاں پوری نیت جو ہے نا وہ سب کو شامل ہوتی ہے۔ وَأُسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ نِيَّةَ التَّطَوُّعِ فِي بَعْضِ الْأَرْكَانِ لَا تُبْطِلُهُ، اس سے ایک فائدے کی بات یہ معلوم ہوئی کہ نفل کی نیت جو ہے وہ بعض ارکان میں اس رکن کو باطل نہیں کرتی۔ یہ مسئلہ آپ نے ابھی پڑھا کہ فرض کی نیت، فرض نماز کی نیت کی تھی، شروع اسی طرح کیا، اور بعد میں سجدے میں اور رکوع میں یا کسی رکن میں نفلی
سجدے یا نفلی رکوع کی نیت کر لی تو یہ نیت جو ہے وہ اس رکن کو باطل نہیں کر دے گی. وجہ وہی ہے کہ نیت جو ہے پورے ارکان پر منصحب ہوتی ہے. تو اب نیت آپ بدل دیں گے تو تھوڑی وہ نیت بدل جائے گی، وہی پہلی والی نیت مؤثر رہے گی. حضور آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں دیکھ رہا ہوں کہ علامہ حموی نے کچھ کہا ہو. تو علامہ حموی نے اس پر اعتراض کیا ہے. یہ تو آپ ایسے موقع پہ بول رہے ہیں جبکہ آپ نے کہہ دیا کہ طواف زیارت یہ مستقل عبادت ہے اور اس لیے نئی نیت کی ضرورت ہے. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عبادت جو ہے تمام ارکان پر منصحب ہوتی ہے، مشتمل ہوتی ہے؟ اگر مشتمل مانتے ہیں تو پھر طواف زیارت میں نئی نیت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وہی نیت کام کرنی چاہیے. اس لیے یہ بات جو ہے نا اس پر ایراد کر دیا علامہ حموی نے. اور ارکان ہی کی بات ہے تو پھر وہ طواف زیارت والے مسئلے میں تو یہ بات چلے گی، طواف صدر میں کیسے چلے گی؟ طواف صدر تو جو ہے فرض ہے ہی نہیں، رکن ہے ہی نہیں، وہ تو واجب ہے. چلیے کہتے ہیں وفی القنیہ وَإِن تَعَمَّدَ أَن لَا يَنْوِيَ الْعِبَادَةَ بِبَعْضِ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ. قنیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر اس بات کا ارادہ کرے یعنی عمدن ایسا کرے کہ عبادت کی نیت نہ کرے نماز کے بعض افعال جو وہ کر رہا ہے، نماز کے کسی خاص فعل کے ذریعے عبادت کی نیت نہ کرے جان بوجھ کر کے عمدن، تو کیا اس سے کوئی نماز پر اثر پڑے گا؟ فرماتے ہیں لا یستحق الثواب، ثواب نہیں ملے گا، ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، یہ اثر پڑے گا. نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہ نماز ہی نہ ہو، کیونکہ نیت پہلے کر چکا ہے. مثال کے طور پر یہ کہ شروع میں نیت کر لیا کہ 4 رکعت ظہر پڑھنا چاہ رہا ہوں میں، پڑھنے کی نیت میں نے کی اور اب نماز فرض ظہر کی شروع کر دیا. دوسری رکعت کے سجدے میں اس نے نیت کی کہ فرض ظہر کی کا سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ نفلی سجدہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. یا پھر یہ کہ عبادت ہی نہیں کرنا چاہ لا جنوی عبادت، کچھ ایسے افعال ہیں جس سے وہ نیت ہی عبادت کی نیت ہی نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے. تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس سے یہ تو نقصان نہیں ہوگا کہ نماز ہی نہ ہو، لیکن یہ نقصان ہوگا کہ اس کو ثواب نہ ملے، کیونکہ اس نے ایک عبادت کے فعل سے غیر عبادت کی نیت کی یا عبادت نہ کرنے کی نیت کی. ثم ان کان ذلك فعلا لا تتم العبادت بدونه فسدت. جی یہ تو دوسری بات ہو گئی. فرماتے ہیں کہ پھر اگر وہ فعل جس سے عبادت کی نیت نہیں کی وہ فعل ایسا فعل ہے کہ اس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی تو عبادت فاسد ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اضافی ہے، مثال کے طور پر سنن میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، تو عبادت فاسد نہیں ہوگی. وقت اساء، اور اس نے برا کیا. چلیے قنیہ کی اس عبارت کے بارے میں مجھے اندازہ نہیں لگ پا رہا ہے کہ یہ مفتابئی ہے، اور علامہ حموی نے بھی کچھ نہیں لکھا.
اب یہ بات ہے کہ کہا اگر ایسا رکن ہے کہ اس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی تو نماز فاسد ہو جائے گی اگر نیت عبادت کی نہ کرے تو. حالانکہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ بیچ میں نیت ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شروع میں نیت ہونی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ بیچ میں اگر نیت ادھر ادھر ہو گئی یا عبادت کی نیت ہی نہیں ہے تو ثواب کا استحقاق ختم ہو جائے. ہاں اتنی بات ہے جو معقول لگتی ہے وہ یہ کہ یہ مسئلہ آمدن کرنے کا ہے. وَإِن تَعَمَّدَ أَن لَّا يَنْوِيَ الْعِبَادَةَ، اس لفظ سے تعمد پر اگر غور کیا جائے تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ واضح ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کے آمدن یہ کرے معاملہ کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن کسی سجدے یا رکوع یا کسی فریضے کے تعلق سے نیت یہ کرے کہ یہ عبادت والا سجدہ نہیں کر رہا ہوں میں، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور ایسا معاملہ نہیں ہے، واجبات صلاۃ کا معاملہ نہیں ہے، نہیں فرائض ارکان صلاۃ اور فرائض صلاۃ کا معاملہ نہیں ہے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کو مانا جائے گا کہ اس نے برا کیا. چلیے آج یہیں پر سبق کو روکتے ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اشباب النظائر کی عبارت ہے والنفل الفرائض فیہا الا فی وجہ وہو اینوی فی النوافل. حضور یہ عبارت میرے سمجھ میں نہیں آئی. کہاں پہ ہے یہ؟ حضور یہ پہلے صفحے پر جو آپ شروع کیا تھا والحاصل سے اوپر والی لائن پر. ہاں ہاں بولیے. والنفل کالفرض فیہا الا فی وجہ. یہ جو ابھی اوپر کے مسائل بتائے ہیں نا اسی کے بارے میں کہا کہ نفل بھی فرض ہی کی طرح ہے، اور یہ تو کہہ دیا تھا نا کہ یہ غریب مسئلہ ہے. جی ہاں تو یہ غریب ہے، غرابت کی وجہ یہی لگ رہی ہے. دیکھا علامہ نے غرابت کی وجہ بتائی ہے، میں دیکھ لوں ذرا. جو بتا رہے ہیں کہ ہر رکن میں نیت ہونی چاہیے، یہی تو غرابت ہے، جبکہ یہ عام فقہا کے اقوال کے خلاف ہے. شروع کی نیت جو ہے ہر رکن کے لیے کافی ہے. دیکھو میں علامہ حموی نے کچھ کہا ہے. جی یہی جو اوپر بتایا ان معاملات میں یا نیت کے معاملے میں فیہا، نیت کے معاملے میں نفل بھی فرض کی طرح ہے کہ شروع میں نیت چاہیے فرض میں تو شروع میں نیت چاہیے نفل میں بھی. اور یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں مجتبہ میں وہ یہ کہ ہر رکن میں نیت چاہیے، تو فرض کے معاملے میں اگر ہے تو ان کے مطابق نفل کے بھی ہر رکن میں نیت چاہیے. تو نیت کے معاملے میں جو معاملہ فرض کا ہے وہی معاملہ نفل کا ہے، سوائے ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب نفل ادا کرے تو لطف کی بھی نیت کرے، تسہیل کی بھی نیت کرے. یہ ایک خاص بات ہے. اور وہاں پر لطف کی نیت نہیں ہے، یعنی لطف و کرم الہی، فضل الہی، تیسیر و تسہیل. وہاں تو مکلف بنایا جاتا ہے نا بندہ فرض میں. فرائض. جی فرائض میں فرائض میں آپ کے لیے آپشن نہیں ہے تو لطف کیسے ہوا؟ جی فرائض میں معاملہ بڑا ٹائٹ ہے، آپ کے لیے آپشن نہیں ہے، آسانی نہیں ہے آپ کے لیے. اور یہ نوافل میں آپ کے لیے لطف و کرم کی بارش ہو رہی ہے، تو اس لیے لطف ربانی کی بھی نیت کریے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے نوافل کا آپشن رکھا ہے کہ نوافل پڑھ لیجئے.
اور کیسے؟ اس طور پر کہ کچھ کمی رہ گئی فرائض میں تو نوافل سے کام بن جائے گا. ابھی بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ نوافل پڑھ لیجیے، تو فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو وہ کمی پوری ہو جائے گی. اس جہت سے یہ لطف ہے، اور اس جہت سے تسہیل بھی ہے. میں نے تو اس وقت وضاحت کی تھی، کیونکہ نوافل جو ہے نا، نوافل جابرہ ہوتے ہیں. نفل کو نفل اسی لیے کہتے ہیں. نفل جو ہے تعداد رکعات میں یا جو ارکان ہیں کسی چیز میں کم تو نہیں ہوتی ہے نفل نماز، لیکن فرق یہ ہے کہ نوافل جو ہے نا نوافل جابرہ ہوتی ہیں. یعنی فرائض میں جو سنتوں کی کمی رہ گئی، یوں کہہ لیں کہ فرائض کے بعد سنن، سنن کے بعد مستحبہ نوافل، تو فرائض میں جو کچھ کمی رہ جاتی ہے تو سنن ان کے مکملات ہوتی ہیں، اور سنتوں میں کچھ کمی رہ گئی تو نوافل ان کے مکملات. تو مکمل کا مکمل ہوا. تو آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو فرض کی میں کوئی کمی رہ گئی تو فائدہ ہو رہا ہے نا. یہی تو لطف ہے. جی حضور، ہاں، یہ لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت رکھی ہے کہ آپ ایسا کر لیں تو آپ کا جو ہے نا جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری ہو جائے گی. جی حضور، عبارت سے تفہیم نہیں ہو رہی اس کی، وہ حضرت بات سمجھ میں آ ریکارڈنگ گئی. بند کر، ریکارڈنگ زیادہ ہو رہی ہے. ایک منٹ ریکارڈنگ بند کر دوں.